الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. آپ محمد حامد و محمود شد شکل عابد صورت معبود شد لی معلا شان خود فرمودائی من ندانم بندائی آحق توئی. تمام تعریفاں حمداں اس وحدہ لا شریک کے واسطے ان گنت بے شمار درود و سلام اس سہل لولا کے واسطے. سامعین کرام، آج کی یہ محفل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارے یادگار یار مزار، میرے پاس وہ القاب نہیں ہے جو حضور کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا. آپ کے نام سے یہ محفل سجی ہے. آپ کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجی ہے. تو میں نے اپنے صدارتی خطبے میں قرآن کریم فرقان حمید کے پہلے پارے میں سے سورہ بقرہ کے آیت کی چند حروف تلاوت ہوئے، جس میں اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا. کس سے آزمایا اور کس نے آزمایا؟ خالق نے اپنے پیارے خلیل کو آزمایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے خلیل ابو بکر ہیں. تو جب اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، آگ میں گئے، جبریل علیہ السلام پوچھتے رہے کہ کوئی بات کرے، تو آپ نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ جب وہ اس پر راضی ہے تو میں تجھے کیوں بتاؤں. مال کی باری پیش آتی ہے تو سارے کا سارا فرشتے آتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ سناؤ. تو فرشتے کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہیں تو کوئی نوکر چاہیے مال کے لیے. تم سناتے رہنا اور میں نوکری کرتا رہتا. یہ بھی آزمایا گیا، شہر سے نکالا، یہ بھی آزمایا گیا، آگ میں ڈالا، یہ بھی آزمایا گیا، اولاد سے آزمایا، بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور یہ بھی آزمایا گیا. تو یہ وہ تھا جس نے اپنے خلیل کو آزمایا. اب رسول اللہ نے اپنے خلیل کو کیسے آزمایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو نے میرے ساتھ جانا ہے تو مال کی بھی ضرورت. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر سے مال لے لیا اور گھر میں کیا کیا؟ ایک گڑھے کو توڑا اور اس کی ٹھیکری میں ایک جگہ کے اوپر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال کر کہا کہ جب میرے والد آنکھوں سے نبینا ہے وہ پوچھے مال کدھر ہے تو اس کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھا دینا اور پھر ادھر ہی بس
کے لیے آزمایا تو اپنا لباس اتار کر بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ رسول اللہ نے آزمایا. اب جب جان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ غار سے باہر کھڑے ہوں گے, ابو بکر غار کے اندر جائیں گے, جو سوراخ باقی ہے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے. سانپ کاٹتا رہا لیکن ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب اولاد کی باری آتی ہے تو بدر کا میدان آتا ہے تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ابا جی آپ میری تلوار کی ضد کے نیچے 3 مرتبہ آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تو 3 مرتبہ آیا, تم نے چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے والد تھے, اس لیے چھوڑا ہے. ہاں تو پھر آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی, اگر تو 1 مرتبہ آ جاتا, 1 مرتبہ آ جاتا تو میں نے تجھے چھوڑنا نہیں تھا. اور پھر جب اولاد کی باری پیش آتی ہے تو اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دیتے ہیں. اس سے آگے اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا. پھر جب اللہ نے آزمایا تو پھر کہا خلیل نبوت و رسالت, نبوت و رسالت یہ جناب خلیل اللہ نے مانگی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ مولا ایک رسول بھیج اور وہ اس شانوں والا ہو, یہ اس کا مقام ہو, یہ اس کا مرتبہ ہو. تو اب نبوت ہر ایک کو تو نہیں ملتی, رسالت ہر ایک کو نہیں ملتی, لیکن ایک مقام میرے پاس ایسا ہے کہ میں سب سے اوپر اس مقام کو سمجھتا ہوں. نبوت و رسالت میں عام انسانوں کے کوئی برابر نہیں ہوتا, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے سبھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ مقام کیا تھا؟ جناب خلیل اللہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو نے آزمایا ہے اور تو انعام دینے لگا ہے, وہ انعام کیا ہے؟ تو خالق نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے امام بنانے لگا. تو جب کہا تو امام ہے, مالک میں کس کا امام ہوں؟ للناس, لوگوں کا امام, سب کا امام ہے. اچھا تو پھر آپ نے کہا یہ بڑا منصب ہے, نبوت میں ہر کسی کے لیے نہیں مانگ سکتا, رسالت ہر کسی کے لیے نہیں مانگ سکتا, لیکن یہ ایک ایسا منصب ہے جس کے بارے میں تیری بارگاہ میں سوال کر سکتا ہوں کہ قال ومن ذریتی, قیامت تک میری اولاد جو آئے گی وہ امام ہوگی. یہ کہا وہ امام ہوگی. تو اللہ رب العزت نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین, امام وہ ہوگا جو تیرا پیروکار ہوگا, جو رستے سے ہٹ جائے گا وہ امام نہیں ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خلیل کو آزما لیا, ہر طرح آزما لیا, اپنے خلیل کو ہر طرح آزما لیا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا غوث اعظم بیٹھ جائے. عزیزان من, صدر اپنے محفل, جان محفل, شان محفل, رونق محفل,
صاحبزادہ والا شان مفتی ابن مفتی جناب مفتی حسن علی قادری اشرفی جناب من آپ تشریف لائے ہیں، میں صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اپنے خلیل کو آزمایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا مقام و مرتبے کیسے ہوتے ہیں، ہر مقام میں کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے خلیل کو وہ مقام دوں گا جو میرے جد امجد نے اپنی اولاد کو عطا کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، کہا ابو بکر یہ وہ مصلی ہے، ہر کوئی برابری تو کر سکتا ہے لیکن امام کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، تو اس لیے ابو بکر تو آگے کھڑا ہوگا اور جناب عمر آئیں گے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، جناب عثمان آئیں گے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، مولا علی آئیں گے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، حسنین کریمین آئیں گے وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں سیدنا ابو بکر صدیق اولاد ابراہیم میں سے ہیں، تو آپ کی دعا جب ادھر پوری ہوتی ہے اور پھر آپ کو مقام کیا ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جناب عمر نے جماعت کرائی، جب جناب عمر نے جماعت کرائی تو حضور تشریف لے آئے، کہا کیا ہوا ہے؟ جناب عمر نے جماعت کرائی ہے، حضور فرماتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی کو مجال نہیں ہے کہ مصلی امامت پر کھڑا ہو، کیونکہ یہ وہ منصب ہے جو رب کی طرف سے میرے جد امجد کو ملا تھا، اور یہ وہ منصب ہے جو میری طرف سے ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔